بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا۔ اے معبود، اس مہینے میں نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے اور گناہ و نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اور اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے اپنی حمایت کے ساتھ۔ اے فریادیوں کے فریاد رس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج 11ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے مطالبہ کیا کہ مالک ہمارے لیے نیکیوں کو اچھا بنا دے، اور پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم برائیوں سے بچ سکیں، اور برائیوں کو ان کی قباحت کو ہماری نظر میں مجسم کر دے تاکہ ہم برائیوں کی طرف نہ جائیں۔ انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے کہ اچھائیوں سے اسے محبت ہو، بہت اہم ہوتا ہے کہ برائیوں سے اسے نفرت ہو۔ جب تک یہ محبت اور نفرت انسان کے وجود کے اندر واضح طور پر اعمال کے ڈائریکشن میں نہیں آئے گی، تب تک انسان صحیح عمل انجام نہیں دے گا۔ یعنی اگر برا عمل ہے تو انسان کو اس سے نفرت ہو، اگر اچھا عمل ہے تو انسان کو اس سے محبت ہو، تبھی انسان ان چیزوں کی طرف جائے گا جو اچھی ہیں۔ تو ایک منزل یہ ہے کہ انسان نیک عمل انجام دیتا ہے، اس نے ایک اچھائی کی اور پھر اس کے بعد کچھ دن تک وہ ایسے ہی رہا، اس کے بعد پھر ایک اچھا عمل انجام دے دیا اور پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا، پھر کاروبار زندگی میں ایک برے عمل سے اس نے اپنے آپ کو روکا اور پھر اپنی کاروبار زندگی میں مشغول ہو گیا، بہت سارے برے عمل انجام دیے، پھر رک گیا۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جو مطلوب پروردگار ہے۔ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اچھے اعمال ہماری نظر میں محبوب ہو جائیں، یعنی جب ہمیں ان سے محبت ہو جائے گی تو ہمیں سکون ہی نہیں ملے گا جب تک کہ ہم اچھا عمل انجام نہ دیں۔ اگر برائیاں ہمارے نزدیک مجسم ہو جائیں گی، ان کی قباحت ہماری نظر میں واضح ہو جائے گی، تو اس وقت تک سکون ہی نہیں ملے گا جب تک کہ ہم برے عمل سے اپنے ہاتھ کو نہ کھینچ لیں، برے عمل کو انجام نہ دیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اچھے عمل کو برا بنا دیتا ہے، برے عمل کو اچھا بنا دیتا ہے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور تیرے درمیان میں شیطان آ جائے، جو کبھی آ کر اچھے عمل کو برا بنا دیتا ہے اور برے عمل کو کہتا ہے کہ کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، حالت سفر میں ہے۔ اب شیطان کہتا ہے کیا سفر کی حالت میں تم نماز پڑھو گے؟ دیکھو اتنے سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے سامان سفر تمہارا چلا جائے، ہو سکتا ہے جس بس میں یعنی جس بس سے اتر کے تم نماز پڑھ رہے ہو یا جس ٹرین کا تم انتظار کر رہے ہو جو اسٹیشن پہ رکی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے وہ چلی جائے، یا اس طرح کی چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ وقت نماز ہے، تنگ ہے، ٹرین کے اندر ہے۔ اب انسان کا صالح عمل اور انسان کی اچھے عمل سے محبت کہتی ہے کہ نماز پڑھو، لیکن شیطان آ کے کہتا ہے کہاں یہاں پر پڑھو گے، یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی ساری چیزیں ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ان سے ہم بچ سکیں اور اچھا عمل ہمارے لیے محبوب ہو جائے، برے عمل سے ہم اپنے آپ کو روک سکیں۔ یہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہاں پر ہے کہ جب اچھے عمل سے انسان کو محبت ہو جائے گی تو اس کی طرف بڑھے گا، اور جب برے عمل سے نفرت ہو جائے گی تو انسان ان سے بچے گا۔ تو یہ اچھے اور برے عمل کی بات ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے بیان کیا ہے، روایات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اچھے عمل میں بہتر عمل وہ ہے کہ جب انسان اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم وہ چیزیں جو تمہیں پسند ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پروردگار تو نے نیک اعمال کی ہمارے نزدیک ہمارے دل میں ایک محبت اتار دی، ہمارے نزدیک نیک عمل کو آراستہ کر دیا، لیکن یہ نیک عمل ہم کیسے انجام دیں؟ علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ خاص طور پر اگر ماہ مبارک رمضان میں آپ کوئی نیک عمل انجام دے رہے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے کچھ صرف کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، کسی کو خیرات دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی محتاج کو کچھ دے رہے ہیں، تو پہلی منزل کوشش یہ کریں کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے گھر والوں میں دیکھیں، اپنے اطراف میں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ اس لیے کہ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ جب تم کوئی نیک عمل انجام دو تو جہاں کے تم باشندے ہو، جہاں کے رہنے والے ہو، ان رہنے والوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اسی لیے آیت اللہ بروجردی کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ رقومات شرعیہ کے سلسلے میں احتیاط کرتے تھے کہ جس شہر میں ہے اسی شہر میں خرچ کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر ہمارا تعلق اگر بمبئی سے ہے اور ہمیں
فطرہ دینا ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو اب ہم یہ نہ کریں کہ فطرہ نکال دیا اور اس کو بھیج رہے ہیں مثلا دوسرے شہروں میں. کوشش یہ کریں کہ فطرے کی رقم ہمارے ہی محلے میں خرچ ہو، ہمارے ہی شہر میں خرچ ہو، بلکہ کوشش یہ ہو کہ اگر ہمارے اطراف میں، ہمارے ارد گرد جاننے والوں میں کچھ ضرورت مند افراد ہیں تو ان تک پہنچائی جائے. دوسری چیز نیک عمل میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ جا کے کہیں کہ صدقے کی رقم ہے، یہ مثلا خمس کی رقم ہے، یہ مثلا فطرے کی رقم ہے. آیت اللہ مجتہدی اس چیز کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں کہ نیک عمل کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے مال کو دے رہا ہے اللہ کی راہ میں تو اس طرح سے کرے کہ پہلی چیز ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی خبر نہ ہو کہ کیا کیا. دوسری چیز سامنے والے کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں یہ رقم شرعی ہے، ضروری نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے سوچا کہ خالیات نہ جاؤں، تمہارے گھر پہ میں یہ لے کے آ گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی لیے آپ بیان کرتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا عمل انجام دے تو آپ خود نہ جائیں، کسی کو واسطہ بنائیں. مثلا مثال کے طور پر مزدور کو کہہ دیں کہ یہ چیز فلاں جگہ پہ لے جا کے دے دو، اور وہ لے جا کے جو چیز آپ نے دی ہے وہ پارسل مثلا پہنچا دیتا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ راشن اگر دینا چاہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں تو راشن لے کے خود جائیں اور مثلا کہیں کہ اور اگر ضرورت ہو تو بتا دینا، یہ میرا نام ہے، میں فلاں ہوں، یہ میرا نمبر ہے. ضرورت نہیں ہے. کسی کو بھی پکڑیں، کسی بھی ایسے انسان کو جس کو ایک مزدوری دے کہ بھائی یہ تھوڑا سا راشن ہے فلاں جگہ پہ پہنچا دو، بس، تو اللہ پھر اس کی جزا دینے والا ہے. تو ہم اپنے پروردگار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں نیک عمل کی توفیق ہو اور ہم برائیوں سے بچیں، لیکن اس طرح سے برائیوں سے بچیں کہ انسان برائیوں سے نفرت کرنے لگے. اور جب برائیوں سے پروردگار انسان کے وجود میں نفرت ڈال دے گا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان آئے اس کی زندگی میں اور کسی برائی کو اس کے نزدیک اچھا بنا کے پیش کر سکے. اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم اس کے بل پر پروردگار کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں اور اس کے مورد غضب واقع نہیں ہوں گے، اور پروردگار کی آتش جہنم سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے اس صورت میں کہ جب ہم نیک عمل کو ویسے انجام دیں جیسے پروردگار چاہتا ہے اور برے عمل سے ویسے بچیں جیسے ہمارا پروردگار چاہتا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، الاجل کہہ کے جو پاتے ہیں ظہور مہدی، ان کی نظروں سے تو اوجھل نہیں نور مہدی. ہم ہی غافل ہیں کہ اکثر ہی بلا کر اس کو دل کے دروازے پہ پھر قفل لگا کر خود ہی